أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نصرانی اور صابی، ان سب میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو کچھ عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غصہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اس کو ذکر کیا تھا. اس آیت کے اندر بنی اسرائیل میں جو نیک لوگ تھے، ایماندار تھے، ان لوگوں کے ثواب کو اور اجر کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں اور ان کے والد کسان تھے. اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کو گھر ہی کے اندر رہنے دیتے تھے، کوئی کام ان سے نہیں لیتے تھے. اور چونکہ وہ لوگ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے آگ کے پاس بٹھا دیا تھا کہ تم اس آگ کی سیوا کرتے رہو، اس کی عبادت، اس کی پرستش کے اندر لگے رہو، آگ کی خدمت کے اندر لگے رہو، کیونکہ وہ لوگ اسی کو اپنا خدا مانتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آگ کے پاس زیادہ وقت گزارتے تھے، اسی لیے گھر کے باہر محلے میں، معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے کوئی خبر ان کو نہیں رہتی تھی. ایک مرتبہ ان کے والد نے کسی کام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. جب کام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا گھر نظر آیا، اس میں عیسائی نماز ادا کر رہے تھے. ان کی نماز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بڑی پسند آئی اور وہ دیکھنے کے لیے دیر تک کھڑے ہو گئے. جب بہت دیر ہو گئی تو والد نے پیچھے سے آدمی بھیجے کہ دیکھو میرا بیٹا جا کر کے بہت دیر ہو گئی ہے، اس کو بلا کر کے لاؤ. جب وہ واپس لوٹے تو باپ نے پوچھا کہ میں نے جس کام کے لیے تم کو بھیجا تھا تم نے وہ کام بھی نہیں کیا اور ساتھ میں دیر بھی کر دی. تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ میں ایسا گزر رہا تھا اور وہاں پر عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا.
چنانچہ ان کی نماز مجھے اچھی لگی، اس لیے میں دیکھنے میں کھڑا ہو گیا اور تاخیر ہو گئی۔ ان کے باپ بڑا غصہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ سب لوگ، ان کا دین برا ہے، حق دین نہیں ہے، جو دین حق ہے اس پر ہم قائم ہیں، یعنی مجوسیت، آنکھ کی پوجا کرنا، یہی صحیح مذہب ہے، تم اسی پر قائم رہو۔ اب ان کے والد کو اپنے بیٹے کی طرف سے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ دین چھوڑ کر کے عیسائیت میں نہ چلا جائے۔ انہوں نے ان کو بیڑیاں ڈال کر کے گھر کے اندر قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے ان عیسائیوں کے پاس میں اپنا پیغام بھیجا کہ میں تمہارے دین سے متاثر ہوں اور میں کسی طریقے سے تمہارے دین کے بارے میں جانکاری اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں سے یہ جواب ملا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، اور ہمارا سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ ملک شام کے اندر ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگے تو مجھے اطلاع کر دیں۔ اب ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ایک قافلہ ملک شام کا تجارت کا آیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک کو واپس جا رہے ہیں۔ جب وہ تجارت والے اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ میں ہو گئے اور ان کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر جو مذہب عیسائیت ہے اس کے سب سے بڑے آدمی یہاں ملک کے اندر کون ہے؟ تو ان کو ایک گرجا گھر کا، ایک چرچ کا راستہ بتایا گیا کہ وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر ہمارے سب سے بڑے پادری جو افضل ہے وہ وہاں موجود ہے۔ وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے اپنی خواہش ان کے سامنے ظاہر کی کہ میں تمہارے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہاری خدمت میں رہوں گا۔ جب اس نے ان کی یہ خواہش اور تمنا سنی تو اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس رہو۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کا یہ عمل دیکھا کہ وہ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی تعلیم تو دیتا تھا، جب لوگ صدقات لے کر کے اس کے پاس آ جاتے تو وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے بجائے وہ سارا مال اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، دوسروں کو اس میں سے نہیں دیتا تھا۔ اس کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی، اسی لیے جب اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کی تدفین کے لیے جمع ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات، یہ تو بڑا مذہبی آدمی تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اس کا جو خزانہ ہے اس کا پتہ تم کو دے سکتا ہوں۔ چنانچہ جب لوگ وہاں پر جا کر کے خزانے کا جو پتہ دیا گیا تھا اس کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہاں پر 7 مٹکے بھر کر کے سونا مل گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس برے آدمی کو کبھی دفن نہیں کریں گے، اور اس کو سولی پر لٹکا کر پتھر مار کر کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس کی گرجا گھر میں ایک دوسرا راہب لایا گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کے اندر رہنے لگے۔ وہ بڑا زاہد آدمی تھا، بہت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح مذہب تھا اس کا پیروکار تھا، اس کا ماننے والا تھا، وہ صحیح پادری تھا۔ چنانچہ اس کی خدمت میں رہنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے میں نے جتنی محبت کی زندگی میں کسی سے بھی اتنی محبت میں نے نہیں کی، محض مذہب کی بنیاد پر۔ چنانچہ جب اس کا بھی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ اب آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں، اب میں کیونکہ مجھے مذہب کے لیے رہنمائی چاہیے، اب کون رہنما ہے جو آپ کے بعد میری رہنمائی کر سکتا ہے، اس کا پتہ بتا دیجئے اور اس کے متعلق مجھے وصیت کیجئے اور حکم کیجئے تاکہ میں آپ کے بعد اس کی صحبت میں جا کے رہ سکوں اور مذہب پر عمل کر سکوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو اپنے ملک کے اندر، ملک شام کے اندر کوئی آدمی شاید اس طرح کا نہیں ہوگا، البتہ تم موصل شہر چلے جانا، وہاں پر ایک آدمی ہے جو میرے ہی مذہب پر قائم ہے جس طرح میں عیسائی مذہب پر قائم ہوں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے۔
اور اس سے کہا کہ فلاں راہب نے آپ کی رہبری کی تھی، آپ کے پاس جانے کے لیے کہا، میں آپ کے پاس آ گیا۔ اس نے اجازت دے دی۔ اب اس کے پاس رہنے لگے، یہاں تک کہ اس کی بھی گھڑی قریب آ گئی، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب اس سے بھی وصیت مانگی اور حکم طلب کیا کہ اب آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہیں کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ تم نصیبین چلے جانا، وہاں پر ایک راہب ہے، تم اس کی صحبت اختیار کر لینا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتقال کے بعد، تجہیز تکفین ہونے کے بعد میں وہاں سے نصیبین چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں اس راہب سے ملاقات بھی، اپنا سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ سنانے کے بعد میں اس نے بھی اجازت دی کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اب وہاں رہ کر کے اس کی خدمت کرنے لگے، مذہب کو سیکھنے لگے۔ چلتے چلتے زندگی گزر رہی تھی اور پھر اس راہب کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ وہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس آدمی سے جب وصیت مانگی تو اس نے پھر ایک اور راہب کا دوسرے شہر کے اندر عوریہ یا عاریہ کچھ شہر کا نام تھا، بہرحال اس کی طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی گئی۔ وہ وہاں سے چلے اور پہنچ گئے اس راہب کے پاس میں، اپنی ساری داستان اس کے سامنے رکھی اور اجازت مانگی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے بھی اجازت دے دی۔ اب جب اس کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ اب آپ کے بعد میں کس کی خدمت میں جانا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا کہ میری نظر میں تو اب مذہبی عیسائیت پر صحیح طریقے پر عمل کرنے والا کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں ہے، البتہ نبی آخر الزماں کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اب تم ان کا انتظار کرو۔ جب تم کو پتہ چل جائے کہ نبی آخر الزماں دنیا میں آ گئے ہیں تو تم ان کی خدمت میں پہنچو اور وہ جو دین پیش کریں گے ان کا دین ابراہیمی طریقے پر ہوگا، تم اسی کو اپنا لینا، وہی حق دین ہوگا، اور ان کی بہت ساری علامتیں ہوں گی۔ اس راہب نے 3 علامتیں بتائی۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی ہدیہ قبول کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ صدقہ استعمال نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ ان کے پیٹھ پر دونوں مونڈھوں کے بیچوں بیچ ایک مہر ہوگی جو ان کی نبوت کی مہر کہلائے گی، جو مہر نبوت ہوتی ہے۔ تو یہ 3 علامتیں اس نے بتائی۔ اس کے بعد اس راہب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب وہ وہاں پر کچھ کاروبار بھی کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے کچھ گائے، کچھ بکریاں، مال کچھ جمع ہو گیا تھا، اور اس راہب نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ نبی عرب کے اندر آئے گا اور پھر وہ عرب سے ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ پر جائے گا جو بالکل سیاہ پتھروں والی زمین ہوگی اور وہاں پر کھجور کے باغات اور درخت اگیں گے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار کے اندر تھے کہ کوئی عرب کا قافلہ یہاں سے گزرے تو میں اس کے ساتھ ہو کر کے چلوں۔ چنانچہ بنو کلب کا جو عرب کا ایک قبیلہ ہے، وہاں سے قافلہ تجارت کا جو ہوا تھا گزر رہا تھا، واپس اپنے ملک عرب جا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قافلے والوں سے کہا کہ میرے پاس جتنے گائے بکریاں جو کچھ بھی ہے میں وہ سب تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے عرب پہنچا دو، اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ وہ قافلے والے تیار ہو گئے، لیکن راستہ تھوڑا سا کاٹنے کے بعد میں ان لوگوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دے دیا اور ان کو پکڑ کر کے ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر کے بیچ دیا اور ان کا سارا مال لے لیا۔ اب یہودی کے پاس جب چلے گئے تو وہ یہودی لے کر کے ان کو جب چلا ہے، اس علاقے کے اندر پہنچا اپنے مکان کے پاس، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کھجور کے درخت ہے، اور ان کو امید ہونے لگی کہ شاید یہی علاقہ ہوگا جو میرے راہب نے، میرے رہبر نے بتایا تھا نبی آخر الزماں کے آنے کا۔ پھر چند روز گزرنے کے بعد میں اس یہودی کا ایک چچا زاد بھائی آیا جو حقیقتاً مدینے کا رہنے والا تھا، اور اس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی سے خرید لیا اور مدینے لے کر کے گیا۔ جب وہ مدینے میں پہنچے ہیں اور وہاں کی مٹی، وہاں کے پہاڑات اور وہاں کے باغات کو دیکھا، دیکھتے ہی فوراً اپنی راہب کی، رہبر کی ساری باتیں یاد آ گئی جو ہو بہو مدینے کے شہر پر فٹ آ رہی تھی۔ یہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب میں مدینے میں پہنچ گیا ہوں، اس علاقے کے اندر جو نبی آخر الزماں کا مسکن اور مقام بننے والا ہے رہنے کا۔ چنانچہ یہ انتظار کر رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہو گئے اور یہاں پر کوئی خبر تو نہیں پہنچی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت
میں باغ کے اندر کام کر رہا تھا اور میرا مالک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، میں کھجوریں توڑ رہا تھا۔ اچانک میرے مالک کا ایک بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کی خبر دی اور کہا کہ کوئی نبی، کوئی آدمی ہے جو مکے سے آیا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس طرح کی باتیں اپنے بھائی سے کرنے لگا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، اسی درخت پر جس کے نیچے مالک بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو خوشی کی وجہ سے اور اس خبر کو سننے کے ساتھ ہی میرے بدن کے اندر، میرے ہاتھوں کے اندر ایک کپکپی شروع ہو گئی۔ ایسے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے مالک کے اوپر گر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی درخت کے نیچے اترے اور اس آنے والے سے پوچھنے لگے کہ تم نے کیا کہا، کون نبی ہے، کہاں آئے ہوئے ہیں؟ تو اس طریقے سے جب ان کی باتوں کے اندر دخل اندازی دے کر کے اس کے متعلق پوچھنے لگے تو مالک بڑا غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ تمہیں ان باتوں سے کیا واسطہ اور کیا تعلق ہے، تم اپنے کام کے اندر لگے رہو۔ بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے، اپنے کام کے اندر لگ گئے۔ تو اس زمانے میں یہودی کے پاس رہتے ہوئے تھوڑا سا مال جو جمع کیا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو شام کے وقت لے کر کے چلے اور وہاں جا کر کے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں اور آپ کے جو ساتھ جو اصحاب آئے ہوئے ہیں غریب ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو میں یہ تھوڑا سا صدقے کا مال جمع کیا ہوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ والے اور آپ اس مال کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ آپ ابھی دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ تم اس کو کھاؤ اور استعمال کر لو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً یہ ہدیہ اور یہ صدقہ کیا پیش کرتے؟ وہ تو اپنے راہب کی، رہبر کی بتائی ہوئی جو باتیں تھی کہ حضور صدقہ نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ میرے رہبر نے جو بات بتائی تھی کہ صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، ایک بات تو پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد میں کچھ اور مال جمع کیا اور حضور کے پاس پھر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صدقے کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے میں نے کچھ مال ہدیے کے طور پہ آپ کی خدمت میں دینے کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس میں سے لینے لگے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کر کے سب اس کے اندر سے کھانے لگے۔ جب یہ بات انہوں نے دیکھ لی تو ان کو اور یقین ہو گیا کہ دوسری علامت جو بتائی گئی تھی کہ ہدیہ قبول کرتے ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ اب تیسری چیز جو دیکھنا تھا وہ مہر نبوت جو پیٹھ کے پیچھے شانوں کے درمیان میں لگی ہوئی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر اپنے ایک صحابی کی تدفین میں بیٹھے ہوئے تھے، باریک سی چادر آپ کے اوپر تھی، ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے آپ کی چادر یہاں وہاں اڑنے لگی۔ تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے اور آ کر کے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے کی جانب ہے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ کر کے اس طرح سے چلنے لگے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت سلمان پر لگ گئی کہ یہاں سے اٹھ کر کے یوں چل رہے ہیں، جیسے جیسے وہ آگے جاتے ہیں حضور بھی ایسے ہی ان کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا ارادہ کیا ہے، قریب میں بلایا کہ سلمان ادھر آ جاؤ، اور بلا کر کے اپنی چادر مبارک خود ہٹائی اور دکھایا کہ دیکھو یہ مہر نبوت میری پیٹھ پر لگی ہوئی ہے۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر نبوت دیکھ لی، تینوں نشانیاں جو ان کے رہبر نے بتائی تھی وہ حضور میں پائی گئی، تو آپ کو بوسہ دینے لگے، آپ کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس وقت میں جا کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بات حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مختصر طریقے پر آپ کے سامنے میں نے اس لیے عرض کی کیونکہ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ
اس سے پہلی امت یعنی عیسائیوں کی خدمت میں چونکہ وہ رہ چکے تھے، ان کی نمازوں کو، ان کی عبادتوں کو دیکھ چکے تھے، ان کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کی کہ وہ نمازی تھے، روزے دار تھے، اور آپ کے مبعوث ہونے پر ایمان اور یقین رکھنے والے تھے۔ جب یہ بات حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب جہنمی ہیں۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوا کہ انہوں نے اتنی ساری عبادت گزار زندگی گزاری، لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اس کے فوراً موقع پر وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اس کے اندر دیکھیے آیت میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی کہ جو یہودی ہے، نصارہ ہے، صابی ہے، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان لا لیا اور اسی طریقے پر آخرت پر بھی ایمان لایا اللہ کے ساتھ ساتھ اور نیک اعمال بھی کرتا رہا تو پھر وہ کامیاب رہیں گے۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اس امت کے لیے نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، ان کے طریقے کی پیروی کرتا ہے اور ان کی شریعت کا پابند رہے تو وہ بھی ایماندار کہلائے گا اس زمانے میں۔ تو اب اس کے بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوگا تو اس آدمی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق ماننا اور عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا پابند ہو جانا ضروری ہے، تبھی جا کر کے وہ ایماندار رہے گا۔ اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر رہے گا تو اب وہ ایماندار نہیں رہے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جب بعد والا نبی آ گیا تو اب بعد والے کی بات ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا ان کے زمانے میں ان کی شریعت کا پابند تھا وہ ایماندار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد میں اب اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ہی قائم رہتا ہے تو اب وہ ایماندار نہیں ہوگا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی شریعت کو ہی برحق سمجھنا، آپ کے طریقے کا پابند ہو جانا، یہ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تب ہی جا کر کے وہ آدمی ایماندار کہلائے گا۔ یہ آیتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر نازل ہوئی تھی۔ دیکھیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا من آمن باللہ۔ آمن باللہ کا مطلب صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے ان سب چیزوں کو ماننا ہے، جیسا کہ ایمان مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری چیز تقدیر سے ہوتی ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، ان سب چیزوں پر ایمان لانا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے اعمال جو ذکر کیا گیا ہے، اعمال کا بھی نیک ہو یا برے ہو، نیک اعمال کا اور برے اعمال کا آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اسی لیے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک فرقہ ذکر کیا گیا ہے صابی، یہود اور نصارہ، ان کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کس کو ماننے والے ہیں۔ یہود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن صابی ان کے متعلق پوری طریقے پر تحقیق ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے یہ کس کو مانتے تھے اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا، اسی لیے بہت ساری باتیں مفسرین نے صابی کس کو کہا جاتا ہے اس کے متعلق کہی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور کی تلاوت بھی کرتے تھے، نماز، روزہ، یہ سب کچھ ہم جس طریقے سے بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے،
لیکن ایک خرابی ان کے اندر یہ آ گئی تھی کہ وہ لوگوں نے ستاروں کی پرستی شروع کر دی تھی. اس طریقے سے شرک ان کے اندر شروع ہو گیا تھا. اس کے علاوہ ان کے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان لاتا ہے اور اسی طریقے پر جو قیامت پر ایمان لا لیتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ان کے لیے کیا بدلہ ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اب یہاں پر اجر سے کیا مراد ہے؟ آخرت میں جانے کے بعد جو کچھ ملے گا، جیسے کہ جنت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب ملیں گے، اور اسی طریقے سے تسنیم کا پانی پینے کے لیے خاص جنتیوں کو جو قرب والے ہوں گے ان کو ملے گا. یہ سب اجر ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے. اسی طریقے پر ایک اور بات یہاں پر یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو قاعدہ اور قانون ہے کہ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے اور آخرت اللہ دونوں پر ایمان رہے گا، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی کر دیا، اللہ کے پاس کسی کی خصوصیت نہیں ہے کہ مسلمان ہوں گے تبھی ہوگا، بلکہ پہلے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے یہ اجر ان کے لیے بھی ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو صحیح اور برحق مانتے تھے یہ اجر ان کے لیے بھی ہے. لیکن اب کے زمانے میں جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا یہ اجر صرف انہی کے لیے ہے. اب اگر کوئی اس زمانے میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی برحق اور باقیوں کو نبی نہیں مانتا، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اب زمانے میں مانتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یہ اجر ان کے لیے نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی قوم کی، کسی فرد کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جس زمانے میں رہتے ہوئے اس نے اپنے زمانے کے نبی کو برحق مانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس انعام سے نوازیں گے. ایک تو یہ ہو گیا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور دوسری بات وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے، مستقبل معلوم نہیں ہے، آگے کیا پیش آنے والا ہے، آدمی جب یہاں سے مرنے لگتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے، تو آگے کی منزلوں کے سلسلے میں خوف اور گھبراہٹ، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑیں گے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مطمئن کر دیتے ہیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، آگے پیش آنے والی چیزوں کے سلسلے میں اس کو کوئی خوف نہیں رہے گا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو کچھ بھی چھوٹ گیا، دنیا کے اندر رہ گیا، اس کے بارے میں اس آدمی کو غم نہیں ہوگا کہ یہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی، یہ چیز مجھ سے رہ گئی. تو ان دونوں چیزوں سے، خوف سے بھی اور غم سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو مامون کر دیں گے اور محفوظ کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے ہماری صحیح رہبری فرمائے، اس کے ذریعے سے سبق حاصل کر کے صحیح زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آئندہ درس انشاءاللہ 22 اکتوبر کو ہوگا.